ابتدا میں مدینہ منورہ کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، ایک مشرکین جن کے دو گروہ تھے، دو ان کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور دوسرے جو لوگ کہلاتے تھے وہ یہود مدینہ کہلاتے تھے۔ یہود کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والے، تورات پر ایمان لانے والے۔ لیکن ان یہودیوں نے تورات کو الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ تورات اپنی اصلی حالت پر نہیں تھی، اور اس کے علاوہ یہ لوگ فقالت الیہود عزیر ابن اللہ، توحید بھی ان کی کامل نہیں رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اپنا لیا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس قسم کے عقائد ان کے خراب ہو چکے تھے، توحید بھی ان کی ناقص، کتاب بھی ان کی تبدیل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سود خوری کا اتنا خطرناک مادہ پیدا ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ کے غریبوں کی جائیدادیں بھی قبض کر چکے تھے، اور سودی نظام کے ایسے عادی ہو چکے تھے کہ جب انہوں نے بعد میں یہود کیوں اسلام کے مخالف ہوئے، اور میں عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیل کہ وعدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ کیا اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا، صرف وجہ یہی تھی کہ یہ بری عادتیں ہمیں چھوڑنی پڑیں۔ قرآن نے ان بری عادتوں کا ذکر کیا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، سب سے پہلی ان کی بری عادت یہ تھی کہ یہ لوگ ظالم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کی حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیا، اور بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، دوسری بری عادت ان کی یہ تھی کہ یہ اللہ کے راستے سے، صحیح راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ دین اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی، خود بھی انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آسمانی کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، صرف اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کہ ہمیں یہ سارے کام چھوڑنے پڑ جائیں گے، ہمیں جھوٹ چھوڑنا پڑ جائے گا، دھوکہ چھوڑنا پڑ جائے گا، ہمیں اور بھی ان کے اندر جو جیسے ظلم تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی خاطر انہوں نے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ پھر تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ اس سے کو منع کیا گیا تھا۔ لیکن ایک ہے سود دینا اور ایک ہے سود لینا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بینکوں سے سود کی رقم لے لیں اور پھر کسی غریب کا تعاون کر دیں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ لینے کا گناہ تو آپ کو ملے گا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی سود لیتے تھے، یہ لینا ہی گناہ ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کس کا مال ہے، جس کا مال ہے اجر بھی اسی کو پہنچے گا۔ اگر آپ نے صدقہ بھی کر دیا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن لینے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ تو اللہ کے اسباب بیان فرما رہے ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں پر لعنت کی گئی۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال کو ناحق کھانا، کہ جتنے بھی ذرائع ہوں یہ یہودیوں کے کام ہیں، مسلمانوں کے کام نہیں ہیں۔ لوگوں کے مال کو ناحق کھانے کی جتنی شکلیں، چاہے وہ سیاسی سطح پر ہو، عوامی سطح پر ہو، خدمت کے نام پر ہو، جس انداز سے کاروبار کے اندر ہو، کسی چیز کا عیب چھپا کر اگلے کو دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچنا، یہ یہودیوں کے کام تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پر لعنت کی، اور ان کا اگلا کام اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس سے روکتے نہیں تھے۔ اور اللہ آگے عیسائیوں سے کے بارے میں فرمانے کہ یہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں سے عداوت اور بغض رکھنے والی قوم ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، ایمان والوں سے
سب سے زیادہ عداوت کرنے والے یہ یہودی لوگ ہیں۔